یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ البروج کی آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 22 کے حوالے سے موصول ہونے والے سوالات کی روشنی میں تفسیر پیش کریں گے۔ سورۃ البروج کے حوالے سے جو پہلا سوال موصول ہوا ہے کہ حق کے لیے قربانی دینے والوں کا انجام کیا ہے اور یہ آج کے مظلوم افراد کو کیا پیغام دیتا ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ ظالم حکمرانوں اور ان کے انجام کے بارے میں قرآن و سنت کیا رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد فی لوح محفوظ۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ قسم ہے آسمان کی جس میں برج ہیں، اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے، اور اس دن کی جو حاضر ہوتا ہے، اور اس کی کہ جس کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ مارے گئے کھائیاں کھودنے والے، آگ ہے بہت ایندھن والی، جب وہ اس پر بیٹھے اور جو کچھ وہ کرتے مسلمانوں کے ساتھ اپنی آنکھوں سے دیکھتے اور ان سے بدلہ نہ لیتے تھے مگر اسی بات کا کہ وہ ایمان لائیں اللہ پر جو زبردست ہے، تعریف والا ہے، جس کی حکومت ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور اللہ کے سامنے ہر چیز ہے۔ بے شک جو لوگ جنہوں نے تکلیف پہنچائی ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو، پھر توبہ نہ کی، تو ان کے لیے عذاب ہے دوزخ کا اور ان کے لیے عذاب ہے آگ کا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے، ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ بڑی مراد ملنے والی ہے۔ بے شک آپ کے رب کی پکڑ سخت ہے، بے شک وہی کرتا ہے پہلی مرتبہ اور دوسری بار بھی، اور وہی ہے بخشنے والا محبت کرنے والا۔ مالک عرش کا بڑی شان والا ہے، کر ڈالنے والا جو چاہتا ہے۔ کیا پہنچی آپ کو بات ان لشکروں کی، فرعون اور سمود کے؟ کوئی نہیں
بلکہ کافر جھٹلاتے ہیں اور اللہ نے ان کو ہر طرف سے گھیر رکھا ہے۔ کوئی نہیں، یہ قرآن ہے بڑی شان والا، لکھا ہوا لوح محفوظ میں ہے۔ سورۃ البروج کی ابتدائی آیات ہیں اور پوری سورت ہے۔ یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی، اس کی 22 آیات اور 1 رکوع ہے۔ اس سورت کا شان نزول کچھ ایک واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ، اس کے پاس ایک کاہن تھا کہ جس نے نجوم کے آثار دیکھ کر کچھ مستقبل کی بینی کی تھی، اور اس نے بادشاہ سے کہا تھا کہ مجھے ایک ہوشیار لڑکا دیا جائے تو میں اس کو اپنا علم سکھا دیتا ہوں۔ چنانچہ ایک لڑکا تجویز کیا گیا۔ اس کے راستے میں راہب یعنی پادری تھا، اور اس زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہی دین حق تھا، اور یہ راہب اسی مقام پر عبادت کرتا تھا۔ یہ لڑکا اس کے پاس آنے جانے لگا اور پھر خفیہ طور پر مسلمان ہو گیا۔ ایک بار اس لڑکے نے دیکھا کہ کسی شیر نے راستہ روک لیا ہے اور مخلوق پریشان ہے، تو اس نے ہاتھ میں پتھر لے کر دعا کی کہ اللہ، اگر راہب کا دین سچا ہے تو یہ جانور میرے پتھر سے مارا جائے، اور اگر کاہن سچا ہے تو نہ مارا جائے۔ یہ کہہ کر وہ پتھر مارا تو شیر کے لگا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ اس طرح یہ خبر بادشاہ تک پہنچ گئی، اور بادشاہ نے اس لڑکے کو مختلف طریقوں سے ختم کرانے کی کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ بادشاہ ارکان سلطنت کے مشورے سے بڑی بڑی خندقیں اس نے کھودیں اور آگ سے بھروا کر یہ کہہ دیا کہ جو شخص اسلام سے نہ پھرے گا اس کو آگ میں جلا دیا جائے گا۔ چنانچہ بہت سے مسلمان مرد و عورت اس میں جلا دیے گئے۔ اس صورت میں ان پر غضب الہی نازل ہونے کا بیان فرمایا گیا ہے۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے جو پہلا سوال ہے کہ حق کے لیے قربانی دینے والوں کا انجام کیا ہے، اور یہ آج کے مظلوم افراد کو کیا پیغام دیتا ہے۔ سورۃ البروج کی ابتدائی آیات ان لوگوں کا واقعہ بیان کرتی ہیں جو اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر ظلم و ستم برداشت کرتے ہیں۔ ان آیات کے ذریعے اللہ نے مظلوموں کو یہ تسلی دی ہے کہ ان کی قربانیاں ضائع نہیں ہوں گی، اور ان کے لیے جنت میں بہترین انعامات تیار کر رکھے ہیں۔ مذکورہ مفہوم کے حوالے سے جو حدیث مبارکہ ہمیں ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن خباب بن الارث قال شکونا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة قلنا ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه والله ليتمن الله هذا الأمر۔ حضرت خباب بن ارث فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی سائے میں ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں کو زمین میں گڑھا کھود کر اس میں ڈال دیا جاتا، ان کے سروں کو آرے سے 2 ٹکڑے کیا جاتا اور ان کے جسموں کو لوہے کی کنگھیوں سے نوچا جاتا، لیکن وہ دین سے نہیں ہٹتے تھے۔ اللہ اس دین کو مکمل کرے گا۔ دنیا بھر میں مظلوم اقوام اور افراد پر ظلم جاری ہے۔ یہ آیات اور حدیث مبارکہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ظلم و ستم کے باوجود حق پر ثابت قدم رہنے والے لوگ اللہ کے نزدیک بلند مقام رکھتے ہیں، اور ان کے لیے آخرت میں بہترین انعامات ہیں۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے دوسرا سوال ہے کہ ظالم حکمرانوں اور ان کے انجام کے بارے میں قرآن و سنت کیا رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ سورہ بروج کی آیات ظالموں کے لیے سخت وعید ہے کہ اگر وہ اپنے اعمال سے باز نہ آئے تو انہیں دنیا اور آخرت میں شدید سزا کا سامنا کرنا ہوگا۔
مذکورہ مفہوم کے حوالے سے جو حدیث مبارکہ ہمیں ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس عذابا یوم القیامہ امام جابر، قیامت کے دن سب سے سخت عذاب ظالم حکمرانوں کو ہوگا۔ آج کے معاشرے میں ظلم و زیادتی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور پامالی کرنے والے حکمرانوں کو یہ آیت اور حدیث مبارکہ تنبیہ کرتی ہیں، اور ایک ان کو کھلی وارننگ دی جا رہی ہے کہ ان کے اعمال کا انجام نہایت برا ہونے والا ہے۔ عوام کو بھی چاہیے کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں اور حق کی حمایت میں آگے بڑھیں۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ مذکورہ سوالات کی روشنی میں جو تفصیل پیش کی گئی وہ آپ کے لیے قابل اطمینان ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کے بھی کوئی سوالات ہوں تو ضرور کمنٹ باکس میں دیجیے، انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔